آداب۔ صبح سے اب تک ظاہر ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ ایک ہی خبر چھائی ہوئی تھی ہیڈ لائن کے طور پہ، اور وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا کا جو ضلع بٹگرام ہے اس کی تحصیل الائی کا ایک دور دراز علاقہ، وہاں ایک چیئر لفٹ پھنس گئی جو بچوں کو اسکول لے جا رہی تھی، اور اس کے بارے میں آپ اب تک سنتے آئے ہیں۔ شکر ہے خدا کا کہ 15 گھنٹے کے اس مسئلے کے اس بحران کے بعد سب کے سب بحفاظت ریسکیو کر لیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چیئر لفٹ میں 7 طلباء اور ایک سینئر صاحب تھے۔ یہ سب ٹینگی جو گاؤں ہے اس کے اسکول جانے کے لیے چیئر لفٹ کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ چیئر لفٹ کا کیبل ٹوٹ گیا اور وہ دریائے جنگڑی کے اوپر 15 گھنٹے تک 800 فٹ ایک سنگل کیبل سے لٹکی رہی۔ دوپہر کو پاکستان آرمی اور ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر آپریشن شروع ہوا۔ 2 بچوں کو شام تک نکال لیا گیا، لیکن اندھیرا چھا جانے کے بعد ہیلی آپریشن معطل کرنا پڑا، مگر گراؤنڈ آپریشن جاری رہا۔ اس چیئر لفٹ کو مقامی زبان میں ڈولی کہتے ہیں۔ یہ شام کے بعد مقامی لوگوں اور فوج کی مدد سے یہ آپریشن کس طرح پایا تکمیل تک پہنچا، اس کی جو آخری سٹیپ ہے وہ جاننے کے لیے ہم نثار احمد خان جو ڈان کورسپونڈنٹ ہیں مانسیرا میں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ نثار، یہ بتائیے کہ جب ہیلی آپریشن رک گیا تو اس کے بعد گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے کیا ترکیب لڑائی گئی کہ 8 کے 8 لوگ جو ہیں وہ بحفاظت بچا لیے گئے؟ اس طرح جی کہ یہ چونکہ یہ جو ڈولی ہے یا جس کو چیئر لفٹ کہا جاتا ہے، یہ ایک صدیوں سے رائج سسٹم ہے اور انتہائی پسماندہ علاقوں میں یہ اب بھی بدستور رائج ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اکثر یہ جو کیبلز ہوتی ہیں یہ رک جاتی ہیں درمیان میں اور پھر آگے پیچھے موو نہیں کرتی۔ اس حوالے سے ان کے پاس ایک باقاعدہ ایک تدبیر ہوتی ہے، اور وہ تدبیر آج انہوں نے جب پہلے دیکھا کہ یہ بہت بلندی پہ تھا، اس کی جو تین میں سے 2 جو اس کی تاریں کہہ دیں جو سٹرنگز تھیں وہ ٹوٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی شکستہ تھا اور وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو اس حوالے سے آرمی کی طرف سے اور دیگر ریسکیو اداروں کی طرف سے ایک آپریشن جو ہے ایئر آپریشن شروع کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپریشن جو تھا، اگرچہ اس میں جو آرمی تھی وہ بھی انوالو تھی اور اسی طرح جو ہے ریسکیو 1122 بھی انوالو تھا یا دیگر جو ادارے تھے انوالو تھے، تاہم اس میں مین کنٹریبیوشن جو تھی وہ اس حوالے سے مقامی لوگوں کی تھی۔ اور پھر جو اس چیئر لفٹ یا ڈولی کے حوالے سے مختلف علاقوں میں جو ماہرین تھے جو اس پہ کام کرتے تھے، جو RRDs کو چلاتے ہیں، اس میں بالاکوٹ سے کچھ لوگ تھے اور پھر اسی طرح وہاں پہ اور مقامی لوگ، تو وہ بھی ان کو بھی وہاں پہ پہنچایا گیا۔ تو جس نے انتہائی مستعدی سے اس آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے 8 میں سے 7 کو جو ہے اس جو مقامی سطح پہ جو ایک ڈولی بنائی گئی تھی اس کے تھرو جو ہے اس کو ریسکیو کیا ہے۔ اور اب یہ آپریشن جو ہے ایک اتار چڑھاؤ، خطرات اور زندگی و موت کی جو ایک کشمکش رہی ہے، اس کے بعد جو ہے اب یہ بالآخر جو ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے اور تمام وہ جو اس میں محصور تھے ان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، جس میں 7 جو ہیں وہ طالب علم ہیں جو اپنے اسکول جا رہے تھے اور اسی طرح ایک مقامی شخص ہے جو ان کے ساتھ سوار ہوا تھا۔ تو اس طرح تمام 8 کو جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ روزانہ کا معمول ہے، یہ آمد و رفت کا ایک ذریعہ ہے، یہ جو چیئر لفٹ ہے اس کو چلاتا کون ہے اور اس کی جو سیفٹی کا پوائنٹ جو دیکھنا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اگر اس کو سادے لفظوں میں بیان کیا جائے تو جو بھیڑ بکریوں والا سسٹم ہے اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ایک جگہ ایسی دیکھ لی جائے جہاں پہ آمد و رفت نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، تو اس کو عبور کرنے کے لیے کیا وہ کھائی بھی ہو سکتی ہے، وہ دریا بھی ہو سکتا ہے یا پہاڑی مقام ہو سکتا ہے، تو وہ اس قسم کی چیئر لفٹ جو ہے اس کے اوپر وہاں پہ اس کو نصب کر لیتا ہے۔ اس کی کوئی اپروول نہیں لی جاتی۔ جی نثار صاحب،
تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک جگاڑو قسم کی سہولت ہے جو کہ پیٹرول اور ڈیزل کا جو انجن ہے اس کی مدد سے آپریٹ کیا جاتا ہے. اسے ڈولی کہا جاتا ہے. عموماً یہ پورے ناردرن ایریا میں آپ کو اور پہاڑی علاقوں میں ملتی ہے, اور اس کو بیسیکلی پرانی یا ناکارہ گاڑی کا ڈھانچہ جو ہے اس میں تبدیل کر وہ اس کو کنورٹ کر کے جو ہے وہ اس کو بلایا جاتا ہے. یہ چیئر لفٹ نصب کرنے کے لیے بی بی سی کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ مقامی انتظامیہ کو بتانا پڑتا ہے, وہ اس کا اجازت نامہ دیتی ہے, اور چونکہ کوئی متبادل ہے نہیں, وہ انتہائی پسماندہ ترین پٹی ہے. آپ ناردرن ایریا میں گئے ہوں گے, میں خود چیئر لفٹس میں سوار ہوا ہوں, اور یہ وہاں کا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹورسٹ اٹریکشن ہے, یہ وہاں کی بیسک نیسیسٹی ہے. اور اس چیئر لفٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ صبح اس نے 4 چکر لگائے, جو کہ ایک معمول کی بات ہے, بچے اسی سے جا رہے تھے, 5ویں میں پھنس گئی. تو اس طرح کے جو حادثات ہیں عموماً وہاں ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا سیریس تھا. عموماً وہاں اٹک جاتی ہیں چیئر لفٹس, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. دیکھیں جو بھی ہے انتہائی مشکل ریسکیو آپریشن تھا, تو سلام ہے مقامی جو لوگ ہیں, والنٹیئرز ہیں, ریسکیو 1122, ایس ایس جی کمانڈوز فوج کے جنہوں نے بھی اس میں شرکت کی. اللہ کا شکر ہے کیونکہ دس کوڈ ہیو اینڈڈ اپ ان another ڈیزاسٹر. تو یہ ایک بہت لیکن اس حادثے نے یہ کیا ہے کہ ایکسپوز کیا ایک دفعہ پھر کہ وہاں کے جو شہری ہیں, جو لاکھوں لوگ ہیں ناردرن ایریاز میں, وہ جو دور دراز علاقوں میں ہیں, ہم تو یہاں ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے نا مشورے دیتے ہیں مفت کے, اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. آج صبح سے آپ کو پتا ہوگا کہ کیا مشورے چل رہے ہیں. آپ دکھائیں؟ ہاں دکھا دیں. اچھا ایک ذرا دکھا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری میڈیا کی اٹینشن ادھر تھی, نہ صرف پاکستان کی بلکہ بین الاقوامی میڈیا کی. تو ظاہر ہے جب ٹرانسمیشن چلانی ہوتی ہے تو آپ کو ہر قسم کے سوال کرنے پڑتے ہیں. تو کچھ سوال یوں بھی تھے, یار یہ ہیں تو ہماری برادری کے لوگ, لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ انہیں جو ہائیسٹ پروفیشنل جرنلزم کا ایوارڈ ہے, پولیٹزر پرائز ہے نا, اس کے لیے کم از کم میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب ان کو بھی تو پیچھے بولا جاتا ہے نا کہ بولتے رہیں, لیکن اتنا نہ بولے کہ بندے کی آپ جو ریسکیو ہونا ہے, چیئر لفٹ میں پھنسا ہوا ہے, اس کی آپ بیٹری نہ ڈپلیٹ کر دیں. لیکن یہ کچھ نہیں ہے. ایک اور جگہ میں سن رہا تھا, مجھے یاد بھی نہیں ہے کیونکہ اتنی دفعہ دیکھ رہے تھے, کہ یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیچے کوئی جالی کا انتظام ہو جائے یا کوئی فوم لگ جائے, یا کوئی کرین کیوں نہیں لگا. نہیں کرین تو سوشل میڈیا تو کی تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا نا. چلے آپ نے ذکر کر دیا تو اب مجھے بات کرنی پڑے گی. تو ایک کوئی شخص تھی یا خاتون تھی یا جو بھی تھی, ان کا تھا کہ جی یہی کتنے پاگل ہیں ساری, یہ اتنے ہیلی کاپٹر بھیجیں گے, تھوڑا دماغ کا استعمال کریں. آپ کرین سے پکڑیں ڈالی کو اور پھر ایک ایک کر کے بندے کو اٹھائیں. لوگ بی بی وہ 900,000 فٹ پہ ہے. حالانکہ اگر ایسی کوئی کرین ہے آپ کے پاس, یا آپ کے والد صاحب کانٹریکٹر ہیں یا جو بھی ہے, تو پلیز آپ پہنچا دیں وہاں پہ. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ کورنگی میں اگر تھوڑا سا بھی حادثہ ہو نا سڑک کا, وہ تک ریسکیو نہیں کر سکتے اگر ان پہ وقت پڑ جائے. اچھا یہ میں اپنی گیس سٹوو کا نوب نہ بدل سکیں. شروع میں نے ذکر کیا کہ یہ جو چیئر لفٹ ہے, اس نے ہمیں بتایا کہ وہ علاقے جو ہیں وہ 200 سال پیچھے رہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ہوش تب آتا ہے جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. بریک کا میں حکم مل گیا ہے, تو اس کے بعد مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں. ایک شعر ہے, شکستگی نے یہ دی گواہی, بجا ہے اپنی یہ کچ کلاہی, سنو کہ اپنا کوئی نہیں ہے, ہم اپنے سائے میں پل رہے ہیں. میں نے شمالی علاقوں کا بٹگرام اور کوہستان وغیرہ کا خاصا سفر کیا ہے. وہاں کے لوگ اگر سہولتوں کی بات کی جائے تو پورے باقی پاکستان سے, اور کم از کم جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے بلا مبالغہ 150 سے 200 سال پیچھے ہیں. ان کے ترقیاتی بجٹ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے آن پیپر, لیکن پھر جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تب کہانی کھل جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے, اور کس سب ہیومن سطح پہ انہیں رکھا جاتا ہے. اور وہ ریاست سے بے نیاز ہیں, ریاست ان سے بے نیاز ہے, چاہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, تعلیم کا مسئلہ ہو,
آمد و رفت کا مسئلہ ہو، قدرتی آفات کا مسئلہ ہو. قدرتی آفات ہوں تو اسٹیٹ ظاہر ہے ہلتی ہے، تھوڑا بہت مدد کر دیتی ہے، لیکن ادروائز جو ان کی روزمرہ زندگی ہے وہ ریاست پہ بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتی، اور ریاست کو بھی ان کی کوئی بہت زیادہ فکر نہیں ہے. مولانا قاسم محمود صاحب ہیں، بٹگرام کی ایک سیاسی شخصیت ہیں. ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے جاننا چاہا کہ وہاں کی جو پسماندگی اور جو اس طرح کی جو جگاڑو قسم کی زندگی ہے جس کی بنیاد پہ پہیہ چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا متعارف کرائیں اس زندگی کو. جی مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں آپ کو ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ ہمارا یہ وسائل سے محروم علاقہ اور دور افتادہ آج آپ نے اس کو اپنے پروگرام میں جگہ دی، اور اس سے آپ نے ہمارے پاکستانی اور بیرون دنیا کو آگاہی کے اعتبار سے ترتیب بنائی. اس پر میں آپ کو مشکور ہوں. سر یہ وادی علیہ یہ سسکتے ہوئے انسانوں کا قید خانہ ہے، اور یہ وادی علیہ اور آج جہاں واقع ہوا ہے پاشتو، یہ میرے آبائی علاقہ ہے. یہ وادی جنت کی جتنی خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ کئی گنا زیادہ یہ پسماندہ بھی ہے. یہاں لوگ آج بھی باقی دنیا سے جس طرح آپ نے فرمایا 50-60 سال پیچھے ہیں. یہاں خانہ اعظم اور وڈے رشائی کا دورہ ہے، انتظامیہ نہ ہونے کے برابر ہے. آج کے چیئر لفٹ کا یہ واقعہ یہاں کے عوام کی بے بسی بیچارگی کے صرف ایک جھلک ہے، ورنہ یہاں گھر گھر پسماندگی محرومیت کے داستانیں بکھری پڑی ہے. اللہ کرے کہ لفٹ میں پھنسے ہوئے ہمارے بھائی اور بچے بچ جائے، اور اللہ نے کرم کیا کہ اس میں اکثر وہاں اپنی مدد آپ کے تک ابھی تک رسکو ہو چکے ہیں. لیکن اس واقعے نے یہاں کے سارے سیاسی و انتظامی نظام کو ننگا کر دیا ہے. یہاں جس بندے نے بھی سر اٹھانا چاہا اسے کچل دیا گیا. جس کسی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی وہ آواز ہی دبا دی گئی. جس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا اس کے غلط. اچھا مولانا صاحب، یہاں کے لیے بھی ترقیاتی بجٹ تو ہوتا ہے، منصوبے بھی بنتے ہیں، تو پھر وہ ہوتا کیا ہے اس کا؟ سر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ تو وہاں پی ٹی آئی کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران آئے، لیکن اس پورے ٹرمز میں انہوں نے ایک رتی کا کام نہیں کیا ہے. اب ہم خود بھی پریشان ہیں کہ یہ فنڈ جا کہاں رہا ہے. اور اس سے پہلے جے یو آئی کے صوبائی اسمبلی کے 15 سال انہوں نے حکومت کی اور 10 سال ان کے قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. لیکن علاقے کی پسماندگی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ وادی ایک ایسی وادی بن گئی ہے کہ نہ وہاں سڑک ہے، نہ وہاں ہاسپٹل ہے، نہ بچوں کے پڑھنے کے لیے اسکول ہے، اور جو اسکول بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی استاد اپنے پڑھائی کے لیے نہیں آتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں اتنا ہوا تھا کہ پڑھائی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی. جیسے اس کی حکومت تبدیل ہوئی تو پھر وہی پرانا حال شروع ہو گیا. اور سر اب کیفیت اس قسم کی ہے کہ 10ویں کے بچوں کو اپنا نام لکھنے تک نہیں آتا. اور ہمارے روڈوں کا یہ عالم ہے سر کہ ہم اگر وہاں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ہم 2 لکڑیوں میں اس کو باندھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ 4 آدمی یا 2 آدمی ان کو اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں. خصوصاً جن بچیوں کے ہاں بچے ہوتے ہیں، بہنوں کے ہاں کوئی ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ جب ان لکڑیوں میں لے کر کے روڈ تک، جو صحیح تھوڑا سا گزارے والا روڈ ہے وہاں تک لے کے آتے ہیں تو اکثر کے راستے میں بچے ہو جاتے ہیں. اور بہت سی دفعہ یہ واقعات ہوا ہے کہ زچہ اور بچہ دونوں فوت ہوئے، اور بعض اوقات ایک فوت ہو جاتے ہیں. مریضوں کے کوئی آنے کی تو ترتیب ہی نہیں ہے، سڑکیں بالکل نہیں ہے. جو ہے تو اس کے اوپر یہ ڈبل سیٹر جو وہ ہوتے ہیں، وہ 4x4 گاڑیاں، وہ بھی بڑی مشکل سے چلتی ہیں. یہ گزشتہ سالوں میں 13 گاڑیاں گری ہیں اور بہت سے لوگ اس میں فوت ہو گئے ہیں. بہت سے لوگ اس میں وہ اپنی ہڈیاں ان کی ٹوٹ گئی اور وہ معذور ہو گئے ہیں. میرے اپنے چچا حاجی اکبر صاحب وہ بھی اس گاڑی میں جا رہے تھے اور سڑک کی خرابی کی وجہ سے گاڑی کلٹی ہوئی اور اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ آج تک معذور ہے. اسی طرح سینکڑوں لوگ وہاں معذور ہے. آج کا یہ واقعہ بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ وہاں سڑک نہیں. اگر سڑک ہوتا تو یہ بچے اپنے اسکول میں بڑے سکون سے آتے
لیکن ایک مولانا صاحب سوال دوسرے وادی میں آتے ہیں اور نیچے قائم میں پانی بہتے ہیں تو جی اس میں 1 گھنٹے کے سفر پہنچانے کے لیے یہ ویل چیئر وہ یہ لفٹ چیئر پر سوار ہوئے اور راستے میں یہ واقعہ آیا. تو سر وہاں روڈ ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے نقل و حمل جاری رکھ سکے اور اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکے. اچھا مولانا صاحب ایک سیکنڈ، شاہزیب جیلانی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی شاہزیب. مولانا صاحب جیسے ابھی ہم بات ہوئی، آج بھی دیکھیں ہم آپ کے علاقے کی پسماندگی پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سانحہ ہے یہ ہوتے ہوتے رہ گیا، شکر ہے کہ سارے لوگوں کی جان بچ گئی. جی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی ابھی ہم نے یہاں پہ بات کی کہ ہمارے ان علاقوں میں یہ جو چیئر لفٹ کا سسٹم ہے یہ ہمیں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بنا دیتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ انتظامیہ نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ یہ بتائیں گے کہ جب یہ کوئی لگاتا ہے یہ چیئر لفٹیں تو مقامی انتظامیہ، ڈی سی، پولیس، ان کی اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے یا یہ بالکل ایک فری لانس چیز ہے جس میں رسک جو ہے وہ عام لوگ اپنے اس پہ لے رہے ہوتے ہیں، اس میں انتظامیہ بالکل ملوث نہیں ہے؟ سر یہ ہمارے پورے علاقے میں یہی ایک چیئر لفٹ لگا ہوا ہے، جبکہ ہماری دوسری تحصیل بٹرام میں تو ہے، لیکن ہمارے علاقے میں یہی ایک لگا ہوا ہے اور یہ انہوں نے پرائیویٹ لگائے ہے. وہاں کے اعتبار سے کیفیت یہ ہے کہ وہاں انتظامیہ بھی، وہاں جو ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یہ اس علاقے کے جاگیردار، نواب اور قوانین ہیں. وہ یہ انتظامیہ ان کے گھر کے لون بھی ہے، جیسے وہ کہتے وہ اسی طرح کرتے ہیں اور اسی کے کہنے پہ سارے کام ہوتے ہیں. وہاں غریبوں کا کوئی حال نہیں ہے. تھانے میں بھی انہی کے کہنے پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بند کرتے ہیں. آج بھی ان کے اجرے وہ اجراتی قاتلوں کی آماجگاہیں ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کی آماجگاہیں ہیں اور ظلم و زیادتی اپنی ترتیب پہ ان کی جاری ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تصویر کشی کر دی، بہت دکھ والی صورتحال ہے. ہم صرف یہی کرتے ہیں کہ موقع دیں کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. مولانا قاسم احمد صاحب تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ لے لیجیے. ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا. میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. شدید مذمت ہو رہی ہے، دکھ بانٹے جا رہے ہیں. یقیناً دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھی آتا ہے، دل تھوڑا ہلکا بھی ہوتا ہے. لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے. اور یہ جو ابھی آپ مولانا صاحب کا سن رہے تھے، آپ نگران وزیر اعظم کا سن رہے تھے، اور بھی بہت ویڈیوز ہیں جو ہم چلائیں گے نہیں، اکثر ٹی ایل پی کی ہیں، اور اس میں بالکل کوئی اور ہی بیان ممبر سے زہر اگلا جا رہا ہے. ہیٹ سپیچ عروج پہ، ہیٹ سپیچ عروج پر ہے. اچھا صرف سپیچ تک بات محدود نہیں ہے. اس دوران جڑاوالا کے واقعے کے شاید 1 یا 2 دن میں ہی ساہیوال اور فیصل آباد دونوں میں بلاسفمی کے کیسز اور ایکوزیشنز ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بندے کو مارا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الزام ہی ثبوت ہے اور سزا اکثر موت ہوتی ہے اور آپ کو عدالت اور سولی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے. نہ صرف یہ، ایک اور کارروائی بھی چل رہی ہے آج کل. سینٹرل بروکس چرچ کراچی کہ اگر یہ آپ ویژول سینٹ بروکس، جی سینٹ بروکس چرچ کراچی میں کے دیواروں پر رات کے اندھیروں میں یہ ساری بڑی پروفیشنل نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی گرافیٹی نہیں ہے، یہ پروفیشنلی کام کیا گیا ہے، یہ لگایا گیا. اچھا جب پہلے یہ تصویر دیکھی تو سوچا کہ شاید چرچ نے ڈر کے یہ لگائی ہے کہ کوئی ہمارے پر حملہ نہ کرے، لیکن پھر جب ہم اس پہ تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ ایسے نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں یہ کام ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے نہیں کہ چرچ کو تحفظ ملے یا ہمارے عیسائی بھائیوں کو تحفظ ملے، نہیں، بلکہ کہ اگر
چرچ والے اس پر پینٹ کریں یا اس کو ہاتھ لگائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا توہین مذہب کا انجام ہوگا. چنانچہ اب یہ بھی پیشکش کی جا رہی ہے کہ تمام چرچز پر CCTV کیمرے لگائے جائیں تاکہ پتہ لگے کہ کس نے یہ کیا کیا. اچھا، بات کراچی تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اس واقعے کی ایک تصویر ہے، اور ایک اور ہے، ایک پنجاب میں ایک چرچ ہے، اگر اس کی ہم تصویر اور فوٹیج چلا سکیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے اس پر تالا لگا رہے ہیں. اور اس میں ہم آپ کو آڈیو نہیں سنا رہے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال کیا 10 سال 11 سال کا ہوگا، اور اس کے ساتھ الحمدللہ اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. بہت اچھا کام کیا ہم نے. اور ایک اور یہ چرچ، شاید وہی چرچ ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کیا گیا ہے. اتنا پروفیشنل کام نہیں کیا گیا، لیکن وہی کام کیا گیا ہے جو یہاں سینٹ بروکس چرچ میں کیا گیا ہے. اچھا، یہ بھی ہو رہا ہے آفیشلی جو ہے اب ایسٹیمیٹ سامنے آ رہا ہے. مثلا فیصل آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے کہا ہے کہ 22 چرچ کلی یا جزوی طور پہ تباہ ہوئے 16 اگست کو جڑاوالا میں، اور 91 گھروں کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا گیا. بیشتر جو ہیں وہ آگ لگنے سے تباہ ہوئے ہیں. املاک کے نقصان کا جو مجموعی اندازہ ہے لگ بھگ 7 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. وزیر اعظم انوار الحق کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جڑاوالا کے دورے میں متاثرہ خاندانوں میں سے کچھ کو 20-20 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چرچ کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے. میں ایک رائٹر کی سٹوری پڑھ رہا تھا. اب دیکھو یہ تو ہو گیا نا مجموعی جو ہم تصویر بلینکٹ میں بھیج دیتے ہیں. اب جو ہیومن سٹوریز الگ سے آ رہی ہیں نا، اور وہ آتی چلی جائیں گی. مثلا رائٹر میں ایک تھا، ایک 18 سالہ کیریکٹر ہے کنول. اس سے انہوں نے بات کی. اچھا، کنول جو ہے اس کا بچہ چند دن کا ہے، وہ کوئی 1-1.5 ہفتے پہلے ہی اس نے اس بچے کو جنم دیا اور وہ واپس گھر آئی تھی. تو 16 کو جب یہ حملہ ہوا ہے تو وہ ننگے پیر جان بچانے کے لیے بچے کو گود میں بھاگنے لگی. اور اس نے بتایا کہ اس نے مڑ کے دیکھا تو ہجوم اس کے گھر کو آگ لگا رہا ہے. اس کو دکھ تھا کہ پنجرے میں جو بند پالتو پرندے ہیں وہ اور اس کا سامان سب ایک ساتھ جل گئے ہیں. اور پھر اس نے ایک اسکول کی خالی عمارت میں پناہ لی جہاں آلریڈی 240 لوگ موجود تھے. اس نے بتایا کہ جو اس کے چھوٹے بھائی ہیں، مثلا 11 سال کا ایک بھائی ہے اور اس کا 7 سالہ بہن ہے، انہیں اب سب سے زیادہ ڈر جو ہے اجنبیوں سے اور اپنے ہمسایوں کا خیال کر کے لگتا ہے. اور وہ مستقل ضد کرتے رہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا، اب بھاگ چلو. رات کو جب وہ سوتے ہیں تو اچانک اٹھ کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس نے کہا کہ ہر کوئی کھانا دے رہا ہے، پناہ کی پیشکش کر رہا ہے، مگر ہمارے اندر جو ایک خوف جم گیا ہے، بالخصوص بچوں کا. جو 6 سال کا بچہ ہے اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس کا کیا ہوگا؟ اسے کون سمجھائے گا کہ وہ بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہے؟ اچھا، مادی زخم تو بھر جائیں گے، ہو سکتا ہے گھر بھی بن جائیں، سب ہیں. یہ جو نفسیاتی اندر سے زخم لگے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہی آج میری بات ہو رہی تھی مشیل چودھری صاحبہ کے ساتھ. آپ صدر ہیں آئرس اور سیسل چودھری ستارہ جرت. ان کی میں پوری بایوگرافی آپ کو نہیں سناؤں گا، بہت وقت لگ جائے گا. ہمارے کورس میں سیسل چودھری کا ذکر تھا 65 کے ہیروز میں. جی دیٹس رائٹ. اور ایک فلاحی تنظیم ہے آئرس اینڈ سیسل چودھری فاؤنڈیشن، اور مشیل صاحبہ نے بہت ابھی وقت گزارا ہے ظاہر ہے اس واقعے کے بعد جڑاوالا میں. مشیل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے دن میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے بھی میرا خیال ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ یہی بات کی ہے جو ابھی وسعت کہہ رہے تھے کہ بالکل گھر تعمیر ہو جائیں گے، معاوضہ بھی مل جائے گا، شاید انصاف بھی مل جائے شاید. لیکن یہ جو زخم ہے، جو ذہنی زخم ہے، بالخصوص یہ جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے، ابھی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ جو سراج الحق صاحب کی، وہ بچی ہاتھ نہیں چھوڑی. اب کیسے چھوڑے؟ کیسے چھوڑے؟ کوئی آیا اس کو تسلی دینے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. یہ جو زخم ہے مشیل صاحبہ، ان کو کون بھرے گا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یہ ایگزیکٹلی یہی ایشو ہے. میں جیسے ہم بات کر رہے تھے،
گھر بھی بن جاتے ہیں, مٹیریل چیزیں بھی مل جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, کمپنسیشن تو سب سے پہلے آ جاتی ہے, لیکن یہ جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے. بچوں کی بات آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہے 2013 میں جب جوزف کالونی میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا لاہور میں, 600 بچے تقریباً تھے جوزف کالونی میں, اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس بات کو, 10 سال ہو گئے ہیں. میں جیسے جوزف کالونی گئی تھی, ایک بچی نے مجھے کہا کہ جی مسلمانوں نے ہمارے گھر کو جلا دیا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بچے جنہوں نے اپنے گھروں کو جلتے دیکھا ہے, جنہوں نے ہم اپنے کھلونے, اپنے ویلیوبلز, بچوں کے لیے تو بہت اہم ہوتی ہے نا یہ چیزیں, ان کو ڈسٹروائے ہوتے دیکھا ہے, یہ how are they, what are they going to grow up to be. دل میں ریزنٹمنٹ ہے, دل میں بیٹریل ہے, بڑوں کے مطلب all of us there's a sense of betrayal. after all اس ملک کے شہری ہیں اور اتنے ہی شہری ہیں جتنے کوئی اور ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہمارے گھر. مشیل صاحبہ سوری, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, رائٹ بیک, ویل کنٹینیو دس کنورسیشن. پچھلے ہفتے جڑاوالا میں جو واقعات ہوئے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے, فتنہ فساد کر رہے تھے, اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی پاکستان میں انسانیت رکھنے والے لوگ بھی تھے جو اپنے اقلیتی بھائیوں کو, بہنوں کو تحفظ فراہم کر رہے تھے, ان کی مدد بھی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ علماء, سیاسی رہنما وہاں گئے ہیں, انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں, اور جو تنظیمیں یا جو گروہ یہ واقعات کرتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک ریاست نے کیا کیا ہے, اور اگر نہیں کیا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ واقعات پھر نہیں ہوں گے. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیل چودھری. مشیل, آپ پہلے بات کر رہی تھیں کہ آفٹرماتھ جو ہوتی ہے اس قسم کے واقعات کے بعد, تو آپ نے کہا سب سے پہلے معاوضہ آ جاتا ہے, اس کے بعد تعمیر بھی شاید ہو جائے گی کچھ گھروں کی, گرجا گھروں کی. لیکن جو آپ کو ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے بچوں کو, وہاں کی آبادی کو, جن لوگوں نے یہ سب بھگتا, وہ نکلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو تھوڑا بتائیں گی کہ آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس کو آگے آہستہ آہستہ ٹیکل کریں گے؟ اس وقت جو ضرورت ہے وہ تو آف کورس امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہے, جو اس وقت ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, کہ اور ہمارے ٹیمز آن گراؤنڈ ہیں جو فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ود دیئر امیڈیٹ ریلیف. بٹ اوبیسلی یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, ایک ملٹی ٹیئر پروسیس ہے. یہ ریہیبلیٹیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ بس گھر بنا دیے, چرچز بنا دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو ورک ود, بچوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا آن سائیکولوجیکل ایشوز, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, ایڈلٹس کے ساتھ بھی ان کو ٹراما تھراپی, بیکاز یہ بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اور اس کو آگے لے کے, تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ملٹی ٹیئر پروسیس ہے. جب گھر بن جائیں گے, چیزیں ہو جائیں گی, اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے, that's when we come in to get them to integrate into society again, to build trust again. آپ دیکھیں ٹرسٹ شیٹر ہوا ہے یہاں پہ, ایک سینس آف بیٹریل آتا ہے. مشیل, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ون وے ٹکٹ تو نہیں ہے. انٹیگریٹ تو تب کر پائیں گے نا جب سوسائٹی بھی تیار ہو انٹیگریشن کے لیے. اب وہ آپ بالکل صحیح بات کریں, لیکن پھر کیا کریں, رہنا تو یہی ہے نا, رہنا یہی ہے. یہ کہاں جائیں گے لوگ, انہوں نے رہنا یہی ہے, یہی ان کا گھر ہے, اور یہ کہیں جانا چاہتے بھی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہی, دس از ہوم. سو اپنے گھر میں تو دے ہیو ٹو, مطلب دیر از نو ادر آپشن. اور کیوں انٹیگریٹ کرنا ہے, اب کرنے دیتے نہیں ہیں وہ اور بات ہے, لیکن ہم نے اپنے اندر تو وہ ریزنٹمنٹ ختم کرنی ہے, بچوں کے اندر وہ ریزنٹمنٹ ختم کرنی ہے. اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بار بار بات آتی ہے, اور میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی پلیز ہونا چاہیے, کیونکہ ہیڈ اکاؤنٹیبلٹی ہیپنڈ ان دی پاسٹ, یہ شاید یہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا. لوگوں کو شوڈ بی پنشڈ فار واٹ دے ہیو ڈن. ہمارے قانون ہیں جو لوگوں کو پنش کرنے کے لیے ہیں, تو ان کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو جڑاوالا کے لوگوں کو
بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ میں آپ کے پروگرام سے ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ I am so thankful to all people from all over who have supported us. اتنا phenomenal قسم کی support ہمیں ملی ہے in supporting these families. ان لوگوں کو ضرورت ہے جاننے کے لیے, اور میں جب بھی جڑاوالا جاتی میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ یہ آپ کو آپ کے مسلمان بہن بھائیوں نے بھیجا ہے. جو بھی میں وہاں پہ ریلیف ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں, میں I ensure that I tell them that یہ آپ کے مسلمان بہن بھائیوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے, تاکہ وہ یہ سمجھے کہ سارے مسلمان ایک طرح نہیں دے. وہ ایک ذہن میں ایک آئیڈیا وہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ اکراس دا بورڈ سب ایسے ہی ہیں, تو وہ ری انفورس کرنے کی بہت ضرورت ہے. I would appeal to people to please go to جڑاوالا, ان سے باتیں کریں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. That is what is needed. مشیل صاحبہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگرچہ کوئی نہیں جا سکا, کوئی جا سکے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا, وہ امداد کرنا چاہتا ہے, جیسے آپ کی تنظیم ہے, I'm sure اور بھی بہت مختلف تنظیمیں اس میں شرکت کر رہی ہوں گی. اگر میں صرف آپ کی بات کروں اس وقت, تو کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب کیش ڈونیشنز یا پانی, کھانا, اس طرح کے چادریں, کپڑے, کیا؟ جی ایگزیکٹلی جو امیڈیٹ ریلیف تو یہی ہے نا اس وقت. ان کو ڈے ٹو ڈے سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے, وہ تو یہی چیزیں ہو جاتی ہیں, ڈرنکنگ واٹر اینڈ کپڑے, کھانا, یہ ساری چیزیں وہ تو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, میرا آفس گلبرگ میں ہے, میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کریں اینڈ ہمارے ساتھ جڑاوالا جائیں, اور وہاں پہ نہ بھی جا سکیں تو سپورٹ کریں, بچوں کو انوالو کریں ان ایکٹیویٹیز میں. بیکاز for example میری بیٹی, I got my daughter to get toys, to get books, to get story books, تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے. اور وہاں پہ جا کے ہم ان بچوں کو یہ چیزیں دے کے یہی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے گفٹس آئے. اینڈ یو نو ایک اور چیز, آج ایک انسیڈنٹ which I would like to share with you. ایک دو فیملیز تھیں جو بالکل پیچھے تھیں, وہ آ بھی نہیں رہے آگے فار سپورٹ, بیکاز وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی. ایک سیلف ریسپیکٹ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. ہر دفعہ آپ ہاتھ پہ لا کے آپ کو لوگوں سے چیزیں لینی پڑتی ہیں. They were not coming forward because they said ہمیں شرم آتی ہے کہ آج ہم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں لوگوں سے امداد لینے کے لیے. تو this is such. آپ کا کوئی ویب پیج وغیرہ ہے عام عوام کے لیے اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں؟ نہیں, ویب سائٹ I'm sorry ہمارا نہیں ہے. سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن نام ہے. فیس بک پہ پیج ہے, ٹویٹر پہ ہم ہے, تو ادھر سے رابطہ, ادھر ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز سب اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف اتنا ہی اپیل کر سکتا ہوں کہ آپ جس بھی ادارے کو چوز کرنا چاہیں, میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب ہاتھ جوڑ کر ان کی مدد کریں. نہیں تو پھر صرف روکھی مذمت کرنے سے تو کوئی نہیں خیال کہ زیادہ کچھ فائدہ ہے. اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ ہوگا نہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن تک تو بہت شور ہے, سیاسی رہنما بھی پہنچتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے گئے, اچھی بات ہے. میرا خیال آئی ایم شور, مجھے نہیں پتا کہ جڑاوالا میں اس وقت امدادی سرگرمیاں کیا ہیں, لیکن یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا جن پہ مسلم ٹیگ لگا ہوا ہے, اگر میں مسیح نظر الخدمت وغیرہ یہ باقی جو ہیں, میرا خیال ہے ان کو بہت آگے آنا چاہیے تاکہ ایک وہ جو ہے نا ٹرامے والی سب سے پہلے انہیں آگے جانا چاہیے, وہ آٹومیٹکلی جو ہے شاید کم ہو سکے جب وہ دیکھیں کہ ایک فیس یہ بھی ہے اور یہ بہت سارے لوگ ہیں اس اقلیت کے برمخالف جو کہ درندگی جن کا شعار ہے. تو اس کا ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات کو تواتر سے دہرائیں یا ان پہ مزید روشنی ڈالیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, ان لوگوں کو. تو جو بھی فالو اپ ہے وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.